موجودہ دور میں بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے آزادی کی جنگ کہنا محض دھوکہ ہے۔ یہ جنگ کسی نظریے کی نہیں رہی، یہ جنگ بن چکی ہے اب سوشل میڈیا پر بیٹھے پروپیگنڈا سازوں اور پہاڑوں میں چھپے انا پرست دہشت گردوں کی، جنہوں نے پوری بلوچ قوم کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ ان میں ایک طبقہ وہ ہے جو بیرون ملک جا کر محفوظ پناہ لیے ہوئے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو پہاڑوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی ضد کی وجہ سے وہ دہشت گردی کی کارروائی کر رہے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کو یہ معلوم ہے، یہ اندازہ ہے کہ ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو توڑ کر بلوچستان کو الگ ایک ملک بنائے یا آزادی کی جنگ میں یہ کوئی کامیابی حاصل کریں۔ ان کی زبان پر ایسا ان پیسوں کا ایک ایسا وہ مٹھاس لگ چکا ہے کہ وہ اب اس جنگ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں صرف بیرونی فنڈ کے لیے۔ لیکن اس میں متاثر کون ہو رہا ہے؟ متاثر وہ ایک یہاں بلوچستان کا ایک سادہ لو جو نوجوان ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے ان کے پروپیگنڈوں میں آ کے، خاص کر BYC کی جو خواتین ہیں ان کے پروپیگنڈ میں آ کر وہ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، ان کو ہتھیار تھمایا جا رہا ہے۔ جب یہ نوجوان مر جاتے ہیں تو محض وہ ایک پوسٹ یا ہیش ٹیگ سے انہیں خراج دے کر جو اگلا قربانی کا بکرا ہے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک دھندا بن چکا ہے جسے تقریباً ہر باشعور شخص وہ سمجھ چکا ہے کہ دہشت گردوں نے ایک مکمل ایک پلاننگ کے تحت اپنے صفوں میں خواتین کو شامل کر کے ایک مظلومیت کا لبادہ دکھا کر وہ ظلم کو مسخ کر کے جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں ان کو چھپا کر ایک مظلومیت کے لبادے میں عام نوجوانوں کو گمراہ کر کے ان کو اپنے مقاصد میں استعمال کرنا، یہ اس دندے کا ایک اہم جز بن چکا ہے۔ بلوچ قوم بلوچیت کے نام پر اور بلوچستان کے لیے یہ جو دہشت گردی کرنے والے عناصر ہیں یہ خود کو خیرخواہ ہمدرد بتاتے ہیں، در حقیقت یہ نہ بلوچ قوم کے خیرخواہ ہے نہ بلوچستان کے مستقبل کی ان کو پرواہ ہے۔ ان کا مقصد صرف دہشت گردی اور بیرونی فنڈ لینا ہے اور بلوچ عوام کو جو سہولیات ہے، بلوچ عوام کو نقصان پہنچانا، اس کی ترقی کو نقصان پہنچانا، اس کے روشن مستقبل کو نقصان پہنچانا۔ اس وقت کوئی عام بلوچ اگر اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے انہیں تعلیم دینا چاہتا ہے، ان کے لیے ان کے لیے کوئی اچھے روزگار کی بات کرتا ہے، وہ حکومتی سطح پر کسی ایونٹ میں جا کر حصہ لیتا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو ایک خوشحال مستقبل دے سکے، تو یہ دہشت گرد عناصر اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ہر اس آواز کو خاموش کرانا چاہتے ہیں جو بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کی خوشحالی اور بلوچستان کے روشن مستقبل کے لیے آواز بنے۔ یہ دہشت گرد عناصر ہمیشہ بلوچستان کو تاریکیوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے جو ایک خوبصورت ایک چہرہ ہے اس کو مسخ کیا گیا ہے، بلوچستان کو بندوق کے ساتھ جوڑ کر پوری بلوچ قوم کو بدنام کیا گیا ہے۔ لیکن سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا ہے، سچ تو ظاہر سی بات ہے سچ ہے، وہ سامنے آئے گا۔ ان دہشت گردوں کے جو گھناؤنے مقاصد ہے، جو گھناؤنی سازشیں ہیں وہ بھی منظر پر آ جائے گی۔ دوسری طرف ریاست ہے، ریاست وہ کبھی بھی ہماری دشمن نہیں رہی ہے، ریاست نے ہمیشہ ماں کا کردار ادا کیا ہے، ریاست آج بھی ان مسلح لوگوں کو بھی سینے سے لگانے کو تیار ہے جو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی ریاست کا جو کردار ہے وہ اس میں تو ہم نے کبھی سختی نہیں دیکھی، ہمیشہ لچک دار وہ ریاست نے کردار ادا کیا ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی لچک رکھا ہے جو بندوق اٹھانے والے، جنہوں نے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا ہے، جنہوں نے لوگوں کو نشانہ بنایا ہے، وہاں پہ بھی ریاست نے لچک دکھایا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ریاست کسی سطح پر بلوچ قوم یا بلوچ عوام کی وہ دشمن ہے، ریاست نے کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہیں رکھا ہے۔
ہم نوجوانوں کو جو ہے نا وہ اب ظاہر سی بات ہے یہ سوال اٹھانا چاہیے، یہ جو دہشت گردی کرنے والے عناصر ہے جو بلوچ قوم کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں، ان سے سوال اٹھانا چاہیے، کیا تم واقعی کسی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہو یا بس ان لوگوں کے ہتھیار بنے ہو جو باہر بیٹھے تمہاری موت پر ہنستے ہیں؟ بلوچ قوم کو اب اور دھوکہ نہیں چاہیے، اب قلم کی ضرورت ہے، ترقی کی، روزگار کی اور امن کی۔ ہمیں یہ آواز اٹھانی چاہیے۔ جب تک ہم پرامن بلوچستان کی جانب نہیں جائیں گے، ہم خوشحال بلوچستان کی جانب نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔